میں ہوں مسافر پاکستانی مختار احمد بھائی جی، اور اس وقت میں موجود ہوں ملتان کے عظیم اور قدیم شہر۔ آج میری حاضری ہے ہمیشہ کی طرح جناب سرائیکستان کے ایک معروف اور معتبر رہنما ظہور دھریجہ صاحب کے ڈیرے پر، اور اس وقت میرے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب ظہور دھریجہ صاحب، اور میں آج ان سے صرف ایک سوال کروں گا کہ اس وقت چولستان مسائل میں گھرا ہوا ہے۔ اس وقت چولستان میں بڑی تعداد میں جانور اور لوگ مر رہے ہیں پیاس سے، یہ سب کیا ہے؟ اس سوال سے جانیں گے، دھریجہ صاحب سے تفصیلات لیں گے کہ آخر چولستان کا مسئلہ کس طرح حل ہو سکتا ہے، چولستان کی آبادی اب کتنی ہو چکی ہے، اور حکومت کس انداز میں ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو بات کرتے ہیں ظہور دھریجہ صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے آپ ٹھیک ہیں؟ بہت مہربانی مسافر بھائی، مختار بھائی، آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں ملتان تشریف آوری پر۔ آپ ہمیشہ محبتیں دیتے ہیں، اور خصوصاً آپ کراچی سے تشریف لائے جب آپ نے دیکھا کہ چولستان میں لوگ پیاس سے مر رہے ہیں، جانور مر رہے ہیں، اور ایک قیامت آئی ہوئی ہے۔ تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت میڈیا ہے، بڑے بڑے چینل ہیں، لیکن وہ خاموش ہیں۔ میں سلام پیش کرتا ہوں سوشل میڈیا کو، اور خصوصاً مسافر پاکستانی جو کہ سوشل میڈیا کا اہم ایک بگ گن جسے ہم کہہ سکتے ہیں، تو خصوصاً اس کی بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے سوشل میڈیا جرنلسٹ کیمپ کی ہے، تو آپ اس ایشو کو آگے لے کر جا رہے ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ چولستان پیاس اور افلاس کا صحرا ہے، اور چولستان کی آبادی چولستان کا رقبہ 66 لاکھ ایکڑ ہے، اور یہ دنیا کے بڑے صحراؤں میں شمار ہوتا ہے، اور تقریباً برصغیر جنوبی ایشیا کا یہ سب سے بڑا صحرا ہے۔ لیکن اس صحرا میں اب جیسے کہ تصویریں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ پیاس سے مر رہے ہیں، پانی کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا۔ مختار بھائی، ایک ادھر چولستان ہے، دوسری طرف راجستھان ہے، وہ بھی صحرا ہے، اور اس صحرا میں بھی اجمیر شریف بھی راجستھان میں آتا ہے، وہ بھی صحرا کا ہی حصہ ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی، تو وہاں ہریالی ہے دوسری طرف، اور اس طرف پانی کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا، جبکہ دوسری طرف اس حکومت نے انتظام کیا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جانور اب اگر صحرا میں جائیں تو جانور پانی کی خوشبو پر سفر کرتا ہے، اور دوسری طرف چونکہ پانی ہے تو جانور خود ادھر جانے کی کوشش کرتا ہے، آگے خاردار باڑ ہے، اور جانور وہاں ٹکرا کر زخمی ہو کر لہو لہان ہو کر مر جاتے ہیں۔ اب جانور کو کون بتائے کہ یہ ہمارے دشمن کا بارڈر ہے یا آگے دشمن کا علاقہ ہے، وہاں نہیں جانا، تو جانور نے تو جانا ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی بے حسی، لاہور میں کروڑوں روپے کے میوزیکل فوارے بن جاتے ہیں، اور یہاں انسان پیاس سے مر جاتے ہیں۔ تو اس کا کون ذمہ دار ہے؟ ہم نے دیکھا کہ ہم تو یہ چاہ رہے تھے کہ چولستان کو پانی دیا جائے، جیسے کہ راجستھان کو پانی دیا گیا ہے، اسی طرح چولستان کو بھی پانی ملنا چاہیے، لیکن پانی ملنے کی بجائے یہاں یہ کہ ایک اور ہمارا دریا جو دریائے ستلج ہے، جو کہ بہاول نگر سے پاکستان میں داخل ہوتا تھا، تو اس کو بھی بیچ دیا گیا۔ اب ظلم یہ ہے کہ ایک اور چولستان وجود میں آ رہا ہے، اور یہ فطرت کا، تہذیب کا اصول ہے کہ یا دریا ہوتا ہے، اگر دریا نہیں ہوتا تو پھر صحرا ہوتا ہے۔ تو اب ایک اور صحرا وجود میں آ رہا ہے، چونکہ پوری تہذیب مر رہی ہے، اور جن اضلاع سے وہ گزرتا ہے تو وہاں بھی اسی طرح کی مشکلات کا شکار ہے۔ ہم ایک چولستان کو رو رہے تھے، ایک اور چولستان وجود میں آ رہا ہے، اور جہاں دریا نہیں ہوتا پھر زیر زمین پانی نیچے چلا جاتا ہے، کڑوا ہو جاتا ہے، اور پھر صحرا وجود میں آتا ہے۔ تو یہ ظلم ہے۔
ہم حکمرانوں کو کہتے ہیں آپ کے توسط سے کہ لوگوں کو پیاس سے نہ مارا جائے، کربلا نہ بنا جائے، ہر طرف سے العطش العطش کی صدائیں آ رہی ہے۔ تو میں یہ بھی کہوں گا کہ صرف یہ نہیں کہ چولستان، پورے سریکستان میں پانی کی کمی ہے، سریکستان کو پانی کا پورا حصہ نہیں دیا گیا، ارسا میں ہمارا نمائندہ نہیں بٹھایا گیا، اور قدم قدم پر مشکلات ہیں۔ تو آج دیکھیں کہ خریف کی فصل کاشت ہو رہی ہے، لیکن کاشتکار کے پاس پانی نہیں ہے، اور ٹیوبویل جو کہ وہ بھی دراصل زیر زمین پانی ختم کر رہے ہیں، اس کے باوجود کاشتکار مجبور ہے وہ ٹیوبویل چلاتا ہے، لیکن اب ڈیزل اتنا مہنگا ہے کہ وہ افورڈ بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ مسائل ہیں ہمارے جو کہ حکمرانوں کو توجہ سے سننے چاہیے اور مسئلے حل کرنے چاہیے۔ اور چولستان کی بات ہے تو ایک چولستان کے شاعر نے کہا، تیکوں گاوے کھیر پلائم، تیکوں گاوے کھیر پلائم، پیتم پانی کھارے، لوک گواہن سارے، میری روحی تسی مر گئی تیرے شہر فوارے، وہ تیرے بھائی چارے۔ یہ بھائی چارے کی بات کرتے ہیں نا، تو ہم نے دیکھا کہ خواجہ فرید نے روہی کو محبت کا مرکز بنایا تھا، اور روہی کا چولستان کا اتنی ذکر ہے ان کی شاعری میں کہ جب چولستان میں بارش ہو جائے تو وہ یہ سمجھیں کہ عید ہوتی ہے ان لوگوں کی۔ روہی اٹھڑی ٹو بھتار وے، آمل تو سینگا یار وے، تھے تھلڑے باغ بہار وے، چودھار گل گلزار وے، ڈی رات مینگ ملہار وے۔ تو یہ پوری شاعری، تو آپ دیکھیں چولستان میں تو خواجہ فرید نے جو چولستان کے جانور ہیں ان کو بھی دعا دی ہے، اور ناز و جمل جمیل وطن دے، جمل جو ہے نا اونٹ کو کہتے ہیں، ناز و جمل جمیل وطن دے، راہی راہ دے راہ سجڑ دے، ہومن شالا نال امن دے، گوشے ساڑے ہاں دے ہیں۔ تو خواجہ فرید نے تو جانوروں سے بھی محبت کی، ان کو بھی امن کا پیامبر کہا، لیکن اب چولستان میں شکاریوں نے جانوروں کو قتل عام کیا ہے، اب بھی جانوروں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ پھر یہ جو حکمران ہیں یہ بھاری پیسہ لے کر عرب شیوخ سے ان کو شکار کی نہ صرف اجازت دیتے ہیں بلکہ فارمنگ کے نام پر کسی شہزادے کو 50 لاکھ، کسی شہزادے کو 50,000 ایکڑ، کسی شہزادے کو 1 لاکھ ایکڑ، کسی شہزادے کو، اور ان کو رقبے یہ فارمنگ کے نام پر الاٹ کرتے ہیں، جہاں وہ جانوروں کا اور قتل عام کرتے ہیں، وہاں پرندوں کا قتل عام کرتے ہیں۔ تو ہمارا مطالبہ ہے کہ ان شہزادوں کو ادھر نہ آنے دیا جائے، ہماری روحی کو بچایا جائے، ہمارے تہذیب کو بچایا جائے، یہ ہماری تہذیب کا حصہ ہیں، وہاں کے جانور ہیں، وہاں کے پرندے ہیں، اور وہاں کی جو بھی چیز ہے، تو ہماری روحی ہے، وہاں ناجائز الاٹمنٹوں کا طوفان ہے، اور اتنی الاٹمنٹیں ہوئی ہیں جس کا کوئی اندازہ نہیں۔ سرائیکی وسیب کے لوگوں کو کہیں ایک مرلہ بھی نہیں دیا جاتا، جبکہ ادھر اکاڑا چھانی کے متاثرین، ادھر منگلا ڈیم کے متاثرین، تربیلا ڈیم کے متاثرین، اور پٹ فیڈر نہر کے متاثرین، اور سندھ کے متاثرین، جو جہان دنیا کا لینڈ مافیا ہے، جو جہان دنیا کے ریفیوجی ہیں، اور جو ڈاکو ہیں، جن کا مقصد ہی زمینوں پر قبضہ ہے، ان سب کو زمینیں دے دیں، جبکہ چولستان کے جو اصل وارث ہیں وہ مر رہے ہیں۔ تو ہمارے شاعر ہیں جہانگیر مخلص، انہوں نے کہا تھا، جرہے رل مل گزارے ہن چنگے ڈوڈی حیاتی دے، کہیں دے چک دے وچ آگن اوہے دیہات کیا پوچھ دی، سجن حالات کیا پوچھ دی، گزر اوقات کیا پوچھ دی، اساڈی قوم ہے ساری دکھاں دے وات کیا پوچھ دی۔ اور جو چک کا میں نے لفظ استعمال کیا ہے، تو وہاں جو قدیم آبادیاں ہیں وہاں چک نہیں ہیں، وہ ہمارے پورے خوبصورت نام ہیں، لیکن وہ آ کر الاٹ کرا کے، لاہور سے الاٹ کرا کے آگے کہ یہ تو چک ہے، اور بستی میں شمار کر دی۔ اور ادھر طارق چیمہ ہے، اس نے اتنی بربریت کی ہے، اتنا ظلم کیا ہے کہ انسانیت شرما جاتی ہے مقامی لوگوں پر، ان کی بستیوں کو بلڈوز کر گیا، اور گھروں میں داخل ہو کر خواتین کی ہڈیاں پسلیاں توڑ دیں، اور یہ سب میڈیا پر آیا۔ لیکن پچھلی حکومت میں بھی وہ بااختیار تھا، اس حکومت میں بھی وہ بااختیار ہے۔ اس کی کوالٹی یہ ہے کہ یہ وہ مقامی لوگوں کا دشمن ہے، سرائیکیوں کا دشمن ہے، اس لیے تخت لاہور کے جو بھی حاکم آتے ہیں ان کو بااختیار کرتے ہیں۔
تو یہ ظلم جو کہ بنگالیوں سے بھی بدتر ہو رہا ہے، سرائیکی وسیب کے لوگ ان کو آگاہ کرتے ہیں کہ اس ظلم سے باز آؤ، ورنہ اس وسیب کے لوگ بھی ہم کہتے ہیں کہ اس علاقے میں یہ امن کا علاقہ ہے، کسی طرح کی کوئی لسانی فسادات نہ ہوں، کسی طرح کے جھگڑے نہ ہوں، لیکن ہم لوگ تو لفظ تعصب سے بھی آشنا نہیں تھے. ان لوگوں نے اتنا تعصب کر رہے ہیں اور ہمیں تعصب کا شکار کر رہے ہیں. تو چولستان میں پانی ملنا چاہیے، چولستان کے مسئلے حل ہونے چاہیے. تو چولستان کی جو فریاد ہے، تو مختار بھائی میں آپ کو عرض کروں گا، ہمارے مرحوم شاعر تھے مصطفیٰ مستو، تو آپ شانی سے انہوں نے ایک چولستان کا نوحہ لکھا تھا، تو آپ ذرا شانی سے. ہاں ٹھیک ہے سر. آپ نے بھی بڑی زبردست بات کی. آپ نے کہا کہ یہ جو ہے جانوروں کو شناخت نہیں ہے کہ یہ راجستھان ہے، یہ چولستان ہے، اور اکثر و بیشتر یعنی وہ ٹکرا کر جو ہے باڑھ سے مر جاتے ہیں. تو کیا فگرس ہیں اب تک جانوروں کے مرنے کی، لوگوں کے مرنے کی پیاس سے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پانی کا حل دریا ہکڑا، دریا ستلج کے سوکھ جانے کے بعد اب کیا ہو سکتا ہے؟ حل یہ ہے کہ ایک تو جو نیچرل حل ہے، چولستان میں ٹوبے ہیں اور ان ٹوبوں کو بنایا جائے، گورنمنٹ ان ٹوبے جو ہے ان کو پختہ کرے تاکہ جو بارش ہو اس کا پانی سٹور ہو. دوسرا، آج کے دور میں مختار بھائی کوئی مشکل نہیں، صرف پائپ لائن ہی جانی ہے نا. اب جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئل کی ہزاروں میل دور تک لائنیں چلی جاتی ہیں، تو کیا چند سو یا 100-150 میل تک یہ لائنیں نہیں جا سکتی پانی کی؟ تو ان کو پانی مہیا کیا جائے. یہ تو اب کوئی مشکل مسئلہ ہی نہیں ہے. اب دیکھیں کہ وہاں انہوں نے اندرا گاندھی نہر بنا دی راجستھان میں. یہ ٹھیک ہے کہ ان کے پاس پانی ان کو زیادہ مل گیا، اور ہمارے جو لوگ تھے انہوں نے غلط معاہدہ کیا 1960 میں، سنتاس معاہدہ، جو کہ ہماری بربادی کا باعث تھا. لیکن اب بھی اس پر نظر ثانی ہونی چاہیے، سنتاس معاہدے پر نظر ثانی ہونی چاہیے کہ جو دریا ہے وہ فطرت ہے، وہ نیچر ہے، اور نیچر ناقابل فروخت ہوتی ہے. جیسے آپ سورج کی روشنی کو نہیں بیچ سکتے، آپ جو قدرتی ہوا ہے اس کو نہیں بیچ سکتے، اسی طرح جو دریا ہے اس کو بھی نہیں بیچ سکتے. یہ عطیہ خدا بندی ہوتے ہیں. اس کو کیونکہ دریا جب ختم ہوگا تو وہ پوری تہذیب مر جائے گی، اور جب تہذیب مرے گی تو پھر انسان بھی مر جائیں گے، جانور بھی مر جائیں گے، پرندے بھی مر جائیں گے. تو سنتاس معاہدے پر نظر ثانی ہونی چاہیے کہ کم از کم وہ اتنا پانی تو چھوڑیں کہ جو تہذیب مر رہی ہے وہ مرنے سے بچ جائے. ٹھیک ہے، تھینک یو سر. یہ تھے ظہور دھریجا صاحب، اور ظہور دھریجا صاحب چولستان کے حوالے سے، راجستھان کے حوالے سے مدلل گفتگو کر رہے تھے. اس کے ساتھ ہی مسافر پاکستانی اور کیمرہ مین شبیر بھٹی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.